وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم حاضرین و ناظرین کرام، انسان کی 5 حالتیں ہوتی ہیں اور ہر انسان ان 5 حالتوں میں سے کسی نہ کسی حالت میں ہوتا ہے. وہ 5 حالتیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی حالت ہے حاجتوں والی، ضروریات والی حالت ہے. دوسری نعمتوں والی حالت ہے. تیسری مصائب والی حالت. چوتھی معاملات والی حالت. پانچویں گناہوں والی حالت. بس یہ 5 حالتیں ہیں. ان 5 حالتوں میں سے کسی نہ کسی حالت پہ ہوتا ہے آدمی. جن میں سے 3 حالتوں کا ذکر تو میں نے اب تک کے بیان کے اندر میں نے کر دیا ہے، اور آج جو ہے چوتھی جو حالت ہے وہ معاملات والی حالت ہے. اس پر اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں چند ایک گزارشات پیش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. وہ چوتھی حالت کیا ہے؟ وہ معاملات والی حالت ہے. یعنی معاملات کے اندر آدمی کو لین دین کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لین دین کے معاملے میں آدمی کو اس کی کیے ہوئے وعدوں کو نبھانا پڑتا ہے. اور پھر انہی لین دین کے اندر اور انہی معاملات کے اندر دراصل آدمی جانا اور پہچانا جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی دینداری ہے، کتنا اللہ کا ڈر ہے، کتنا اللہ کا تقوی ہے. اور ہم لوگوں میں سے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ نماز روزے میں تو بہت آگے ہیں. نمازوں میں ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ تکبیر اولیٰ کا بھی ہم اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح رمضان المبارک کے روزے بھی ہم اہتمام سے رکھتے ہیں. اللہ نے توفیق دیا تو ہم رات کے آخری حصے میں اٹھ کر ہم تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اچھی چیز ہے، ہونا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے. لیکن معاملات کی جب بات آتی ہے تو اس کے اندر ہم جو ہے صفر نظر آتے ہیں، کمزور اور کوتاہ ثابت ہوتے ہیں. کسی سے معاملہ کیا، ضرورت پر کچھ قرض لیا، کچھ پیسے لے لیے، وعدہ ہو گیا، تاریخ متعین ہو گئی، دن متعین ہو گیا، اور وہاں سے کچھ قرض آپ نے لے لیا. جب وہ تاریخ اور وقت اور وہ دن آتا ہے تو قرض کا دینے والا آپ سے مطالبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے مجھ سے یہ قرض لیا تھا، یہ پیسے لیے تھے، آپ میرے پیسے اور میرا قرضہ واپس کر دیں. پہلے تو بہت خوش اخلاقی کے ساتھ جو ہے کہتا بھائی اس وقت میرے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہے،
تھوڑی مجھے مہلت دے دیجئے 1 ہفتہ 10 دن کی، جب انتظام ہو جائے گا تو میں خود آپ کو بلاؤں گا، یا آپ خود حاضر ہو کر کے آپ کے پیسے آپ واپس لے لیں۔ وعدے کے مطابق 1 ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد وہ حاضر ہوتا ہے۔ جب بھی تھوڑا سا خندہ پیشانی کے ساتھ، تھوڑا سا اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرتا ہے، پھر وعدہ ہوتا ہے۔ وعدے کے مطابق جب آدمی پھر حاضر ہوتا ہے اور آ کر کے ذرا سا سخت لہجے میں مطالبہ کرتا ہے، اس وقت آدمی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کیا آپ کے پیسے میں ڈبا دوں، جب آئیں گے تو جب دے دیں گے، کیا اسی کیا ایک دم اصرار ہے آپ کو؟ ہے نہیں اس وقت میں کیا کروں؟ بولے بھائی آپ تو لیے تھے میرے پاس سے وعدہ کر کے میرے پیسے، مجھے واپس کر دیجیے، مجھے ضرورت ہے۔ اب وہ جب شدت برتنے لگ جاتا ہے اور بار بار مطالبہ کرنے لگتا ہے کہ میرے پیسے آپ مجھے واپس کر دیں، تو ایسے موقع پر آپے سے باہر ہو کر ہم میں سے بعض مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جاؤ میں باقی چیزیں جو کرنا ہے کر لے جاؤ۔ یہ اخلاق ہے ہمارے، بلکہ گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، بدتمیزی پہ اتر جاتے ہیں۔ یہ ہے تو آپ کی نمازوں کو کوئی نہیں دیکھتا، آپ کے روزوں کو کوئی نہیں دیکھتا، آپ کے تہجد کو کوئی نہیں دیکھتا۔ آدمی جو جانا اور پہچانا جاتا ہے وہ دراصل معاملات کے اندر جانا پہچانا جاتا ہے، اور انہی معاملات سے جو ہے آدمی متاثر بھی ہوتا ہے۔ تو آدمی کو معاملات کے اندر صاف ستھرا ہونا چاہیے، جیسے کہ فرمایا گیا تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، معاشرت کے اندر تو ایسے رہو جیسے بھائی بند ہوتے ہیں، اور معاملات کے اندر ایسے رہو جیسے اجنبی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ آدمی معاملہ کرے تو معاملے کو جو ہے نبھانے کی اور پورا کرنے کی کوشش کرے، ٹالم ٹولی نہیں کرنا چاہیے۔ جب مطالبہ ہوتا ہے تو بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بے قابو نہیں ہونا چاہیے، گالی گلوچ اور بدزبانی پہ نہیں اتر جانا چاہیے۔ یہ بہت بری بات ہے، معیوب بات ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ بات چل رہی ہے، کتنے لوگوں کو ہم سے شکایت ہے، پیسے لے لیتے ہیں لیکن اس کو دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بیچارے کو پھراتے رہتے، گھماتے رہتے، بار بار جو ہے وعدہ خلافی کرتے رہتے، اور وہ مجبور ہو جاتا ہے اپنے پیسے وصول کرنے پر، تو آدمی جو بدتمیزی پہ اتر جاتا ہے۔ تو ہرگز آدمی کو معاملات کے اندر جو ہے بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب آپ نے وعدہ کر کے کسی سے کچھ معاملہ کیا ہے تو اپنے وعدے کے مطابق معاملے کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کا ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی عالم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے کچھ قرض لیا کسی ضرورت پر، اور وعدہ ہو گیا اور آپ نے اس سے پیسے لے لیے، اور وہ جب جو ہے وقت آیا اور وعدے کا دن ہوا تو اس دن جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے کہنے لگا میں نے آپ کو قرض دیا تھا، میرا قرضہ مجھے واپس کر دیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم سے یوں کہا کہ بھائی اس وقت تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جب انتظام ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو ادا کر دیا جائے گا۔ وہ یہودی وہیں ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، جب تک آپ میرا قرضہ واپس نہیں کریں گے نہ میں خود یہاں سے جاؤں گا نہ آپ کو یہاں سے جانے دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ مجھے مجبور کر رہا ہے تو آپ یہ اس کو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بھائی، جب ایسی بات ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں تمہارے سامنے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء اور دوسرے دن کی فجر کی نماز بھی آپ نے ادا فرمائی وہیں پر۔ جب حضرت صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کو معلوم ہوا ایک یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جکڑ کے رکھا ہے، پابند کر رکھا ہے،
اور اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے رہا ہے۔ وہ لوگ دور سے اشارے کنایوں کے ذریعے سے اسے ڈرانے دھمکانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ جو ہے اگر تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی قسم کی اگر بدتمیزی کرتا رہا تو ہم تجھے یہاں سے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہ حرکت دیکھی تو آپ جو ہے ان سے متوجہ ہو کر کے یوں فرمائیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، چاہے وہ معاہد ہو یا غیر معاہد ہو، چاہے وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ شناسہ ہو کہ غیر شناسہ ہو، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، ہر کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا ہے۔ پھر حضرت صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا تو بہت اونچا اور عالی مقام ہے، اللہ کے بعد آپ کا درجہ، اور یہ بدتمیزی کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ تو آپ نے ان کو عمدگی کے ساتھ سمجھایا کہ نہیں، اس کو ڈراؤ دھمکاؤ نہیں ہو اور اس کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ مت کرو۔ اس کے بعد وہ شخص جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو دیکھ رہا تھا اور وہ جو ہے آپ کے اخلاق سے نہایت ہی متاثر ہوا، اور متاثر ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے یوں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں ہے۔ دوسرے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس طریقے سے اس نے کیا کیا کہ وہ جو ہے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان اور اعتراف کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص جو ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی جماعت کے مقدس حضرات سے یوں کہنے لگا کہ دیکھو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بھی سختی اور تھوڑا سا بدتمیزی کا جو معاملہ کیا ہے وہ محض اس لیے میں نے کیا ہے کہ میں نے ہماری اپنی کتاب تورات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر میں نے پڑھا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، ان کی ولادت یا پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوگی، اور ان کی مملکت کی سرحدیں ملک شام تک پھیلی ہوئی ہوں گی، اور ان کے مزاج عالیہ کا یہ معاملہ ہوگا کہ نہ وہ بد زبان ہوں گے، نہ وہ فوش گو ہوں گے، اور نہ اسی طریقے سے بازاروں کے اندر جو ہے وہ شور و غل مچانے والے نہیں ہوں گے۔ تو میں نے آج جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں یہ سارے کے سارے اوصاف جو ہماری کتاب تورات کے اندر لکھے ہوئے میں نے دیکھا اور خوب اچھی طریقے سے پرکھا، اور بدرجہ تم میں نے پایا تو میرے دل کے اندر اسلام کی حقانیت جگہ کر گئی، اور پھر میں آگے بڑھ کر پھر یہ اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی عبادت کے لائق ہیں، اللہ کے سوا کوئی جو ہے قابل عبادت نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کے توفیق دینے کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ مال ہے، یہ سارا کا سارا مال میں آپ کے لیے وقف کرتا ہوں، آپ جہاں چاہے جو ہے اسے استعمال فرمائیں۔ یہ تھے اخلاق معاملات کے اندر۔ اخلاق سے آدمی متاثر ہوتا ہے، اور اخلاق سے آدمی دین کی طرف آتا ہے، اسلام کی طرف آتا ہے، اور مسلمانوں کی عظمت اور اہمیت اور ان کی محبت دل میں جاگزی ہوتی ہے۔ اگر یہ اخلاق نہیں ہے معاملات کے اندر، اگر آدمی اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرا تو پھر لوگ جو ہے ہمارے معاملات کو دیکھ کر دور ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی معاملات والی زندگی کے اندر مدد کرنے کا جو طریقہ، حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی توکل کرے۔ معاملات کرنے کے بعد توکل کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اور یہ سمجھنا کہ اللہ ہی کی ذات ہے، میری مدد کرنے والی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ ہی کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔
تو آدمی جب اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی اسباب مہیا فرماتے اور اس کی نصرت اور مدد فرماتے ہیں۔ تو معاملات کی دنیا کے اندر آدمی کو توکل کا سہارا لینا چاہیے، اللہ کی ذات پر کامل یقین اور کامل بھروسہ آدمی کو ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے ان مشکل حالات کے اندر میری مدد کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے، اور اللہ ہی اس مشکل سے جو ہے مجھے نکال سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، تو معاملات کے دنیا کے اندر آدمی کو جو ہے توکل اختیار کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ حالات کو درست بناتے، مدد فرماتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو معنی خیر کی توفیق عطا فرما۔